جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا چیز فعل، فاعل، مفعول۔ فعل جو ہے یہ ورب ہے، اس کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، تین اس میں زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ ماضی، حال یا مستقبل۔ ماضی کے لیے جو ٹینس اور جو فعل استعمال ہوتا ہے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اس کے 14 صیغے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے اندر فاعل ہے، تو فاعل جو ہوتا ہے اس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ فاعل کبھی ضمیر بنتا ہے، کبھی ظاہر بھی بن سکتا ہے، لیکن ضمیر تو یہ پکی بات ہے 2 سے لے کے 14 تک سوائے صیغہ نمبر 4 کے، سوائے صیغہ نمبر 4 کے باقی 12 صیغوں میں یہ بنتا ہے۔ باقی رہ گئے صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4، تو وہ ظاہر بھی آ سکتے ہیں اور ضمیر بھی آ سکتا ہے، یہ دونوں آ سکتا ہے۔ لیکن ان صیغوں کے اندر صیغہ نمبر 2 سے لے کے 14 تک سوائے 4 کے صرف اور صرف ضمیر ہی آ سکتا ہے۔ یہ دو باتیں کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسری بات کہ فعل بغیر مفعول کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے متعلق ہم نے کل پڑھا تھا کہ فعل کبھی ظاہر ہوتا ہے، مفعول کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے۔ تو ظاہر کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، یا اوپر مثالیں جیسے کتبت زینب الکتابہ، یہاں کتاب جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے۔ جیسے قتل المسلمون الکافرین، مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا، کافرین مفعول بن رہا ہے، وہ ظاہر ہے۔ اور بھی بے شمار مثالیں پڑھیں۔ آج ہم ضمیر کے متعلق پڑھیں گے، آج ہمارا اس ویڈیو میں ضمیر کے متعلق پڑھیں گے کہ مفعول جو ہے وہ ضمیر بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں مفعول لانے کے اعتبار سے، یہ فعل کی نہیں ہے، فعل کی مفعول لانے کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ فعل لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں۔ لازم فعل وہ ہوتے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف فاعل پایا جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کھایا، تو ابھی یہ کھایا جو ہے یہ، یا پھر میں رویا، میں ہنسا، میں آیا، تو میں گیا، وہ گیا، تم گئے، تم روئے، تم ہنسے، یہاں وہ ہنسی، ان سب کے اندر یہ فعل لازم ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اس میں ورب ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے، فعل ہے اور اس کا فاعل ہے، مفعول کی ضرورت۔ کچھ فعل دوسری قسم کے ہوتے ہیں مفعول کی ضرورت جنہیں ہوتی ہے، ان کے سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور پھر مفعول بھی ہوتا ہے۔ آگے رہی بات کہ مفعول جو ہے وہ اس میں ظاہر تو پڑھ چکے ہم، اب اس میں ضمیر بھی بن سکتا ہے، ضمیر بھی مفعول بنتا ہے۔ اب وہ کون کون سی ضمیریں ہیں؟ ہم ضمیروں کی پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس میں اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر حالت رفع میں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اور ضمیریں حالت نصب اور جر میں بھی ہوتی ہیں، وہ جیسے ہو، ہما، ہم، ہی، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا اور نا۔ یہ ضمیریں اکیلے نہیں آتی ہیں، کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں، یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں جی، ہو، تو یہ ہو اس طرح کبھی اس کے اوپر الٹا پیش بھی ہو سکتا ہے، کبھی سیدھا پیش بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی زیر بھی ہی بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہی ہو سکتا ہے۔ ہما، ہما، ہم یا ہم، ہا، ہما، ہما یا ہن یا ہن، دونوں طرح آ سکتا ہے۔ پھر کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا اور نا۔ یہ اوپر والی یہ جو 6 ہیں یہ غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے ہیں۔ درمیان والی 6 جو ہیں یہ سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب کے لیے، اور یہ 2 جو ہیں یہ متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن کے لیے ہیں۔ اب یہ مفعول بنے گی، یہ ساری ضمیریں یہاں پہ حالت ظاہر بات ہے مفعول منصوب ہوتا ہے، ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ مفعول منصوب ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے، تو یہ ضمیریں بھی منصوب ہوں گی حالت نصب والی، اور یہ ظاہر فعل کے ساتھ مل کر آئیں گی۔ آپ نے بھی دیکھ رہے ہیں خلق، یہ خلق کا جملہ فعلی ہے، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس نے پیدا کیا۔ اگر اس کے سامنے اس میں ظاہر نہیں ہے، اس نے پیدا کیا، اس کو آپ اس کے ساتھ ملا دیں تو کیا بن جائے گا، خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا۔ اس کو پھر اس کے ساتھ ملا دیں، خلقہما، اس نے ان دونوں کو پیدا کیا۔ پھر آئے گا جی خلق
ہم اس نے ان سب کو پیدا کیا. پھر خلق کو ملا دیں جی ہا کے ساتھ. خلق ہا اس نے اس عورت کو پیدا کیا. پھر آ جائے گا خلق ہما اس نے ان دو عورتوں کو پیدا کیا. خلق ہن اس نے سب مونس کو پیدا کیا. خلق کا یہ خلق آگے یہ والا کاف. خلق کا اس نے تمہیں پیدا کیا. خلقکما اس نے تم دونوں کو پیدا کیا. خلقکم اس نے تم سب کو پیدا کیا. خلقکی اس نے تجھے ایک عورت کو پیدا کیا. خلقکما اس نے تم دو عورتوں کو پیدا کیا. خلقکن اس نے تم سب عورتوں کو پیدا کیا. اس کے بعد دیکھیں جی خلق یا لگ جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ یا اس طرح نہیں لگ سکتا ہے، اور یا جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. تو آپ پیچھے والے حرف کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فعل کے اندر حرکت چینج نہیں ہو سکتی، تو یہاں ایک نیا لفظ نکالنا پڑے گا. یہاں دیکھیں فعل ہے جی خلق، یا لگنی اندر، یا جو ہے یہ چاہتی ہے کہ اس نیچے زیر آئے، لیکن فعل اس کو نہیں مانتا. تو اب یوں بنا دیں گے، ایک نیا لفظ اندر لگائیں گے خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا. یہ نون اندر نیا لگایا جائے گا جی اپنی طرف سے، اس کو کوئی معنی نہیں ہوگا، صرف اور یہ صرف یا کی ڈیمانڈ پہ ایک نیا لفظ لگا کے اس کے نیچے زیر لگائی جائے گی کہ خلقنی. جی یہاں پہ لگ جائے گا جی خلقنی، اور پھر آگے آ جائے گا خلقنا اس نے ہم سب کو پیدا کیا. اب دوسرا فعل اٹھائیں جی، دوسرا صیغہ اٹھائیں اور ان کو ان کے سب کے ساتھ ملاتے جائیں جی. خلقا تو خلقاہ ان دونوں نے اس کو پیدا کیا. خلقاہما ان دونوں نے ان دونوں کو پیدا کیا. خلقا آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. خلقاہم ان دونوں نے ان دونوں کو پیدا کیا. خلقاہا ان دونوں نے اس ایک عورت کو پیدا کیا. خلقاہما ان دونوں نے ان دونوں عورتوں کو پیدا کیا. خلقاہم ان دونوں نے ان سب عورتوں کو پیدا کیا. خلقاکا ان دونوں نے تجھے پیدا کیا. خلقاکما ان دونوں نے تم دونوں کو پیدا کیا. خلقاکم ان دونوں نے تم سب کو پیدا کیا. خلقاکی ان دونوں نے تجھے ایک عورت کو پیدا کیا. خلقاکما ان دونوں نے تم دو عورتوں کو پیدا کیا. خلقاکن ان دونوں نے تم سب عورتوں کو پیدا کیا. خلقایا ان دونوں نے مجھے پیدا کیا. خلقانا ان دونوں نے ہم سب کو پیدا کیا. اب تیسرا جو ہے اس کو اٹھائیں، اس طرح لگا دیں خلقوہ سب نے اس کو پیدا کیا. اب یہ فعل تھا خلقا، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اس کی جگہ مثال کے طور پہ آپ لے آتے ہیں فعل متعدی لے کے آتے ہیں کوئی، جیسا کہ ضربا مارا، ضربا ہما ہم ہا ہما ہن سارے، اس نے اس کو مارا، اس نے ان دونوں کو، اس نے ان سب کو، اس نے اس عورت کو، اس دو عورتوں کو، ان سب عورتوں کو، تجھ کو تم دو مردوں کو، تم سب مردوں کو، تم ایک عورت کو، تم دو عورتوں کو، تم سب عورتوں کو، مجھے خلق ضربنی ضربنا. ٹھیک ہے جی. اس طرح اس کی جگہ پہ آپ کوئی اور فعل لا سکتے ہیں اس کو پورا، جیسا کہ، اور اس کا ہر صیغے کو ان 14 کے ساتھ، ان کے 14 کو 14 کے ساتھ 14 دفعہ کرنا ہے. آپ کی پریکٹس ٹائم تو لگے گا اس پہ، لیکن آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، تو آپ یہ کر لینی ہے. آگے دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے لفظ ہیں ظلم، وعد، ضرب، آپ ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ لفظ ہے جی لاسٹ میں خلقنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا ہم سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. لیکن جب یہ لگائیں گے نا خلقا اور اس کے ساتھ ملائیں گے تو بن کیا ہو جائے گا؟ خلقنا اس نے ہم سب کو پیدا کیا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. خلقنا یہ یہاں تک ہے لفظ، بس آگے یہ مفعول ہے. یہ نا جو ہے یہ کیا جی؟ مفعول ہے. اس نے ہم کو پیدا کیا. لیکن جب خلقنا آئے گا، خلقنا کاف پہ جزم، تو ہم نے پیدا کیا اس کا معنی ہوگا ہم نے پیدا کیا. تو لہذا ناظرین یہ آپ نے پوری پریکٹس کر لیجئے گا کہ فعل کا مفعول جو ہے وہ ضمیر بھی آتا ہے، اور ضمیر کس طرح آ سکتا ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا.
اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ دیکھیں جی، خلقتنی تنی، خلقتا، آپ پہلے بتائیں خلقتا، خلقتا کون سا جی؟ خلقتا یہ والا ہے کہ تو نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا، نی یا لگانا تھا، یہ والا یا لگانا تھا، ظاہر اس کی ڈیمانڈ ہے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو پھر یہاں پہ نون کا اضافہ اللہ تعالیٰ نے کر کے اس نے زیر لگا دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقنی، شیطان نے کہا خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے، من نارن، آپ یہ پڑھ چکے ہیں، مرکب جاری ہے، من حرف جارہ، نارن مجرور، تو نے مجھے ایک اپھلتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو خلقتہ وخلقتہ، یعنی کہ اس خلقتہ کو کہ تو نے پیدا کیا ہے ہو کے ساتھ ملا دیں گے، وخلقتہ من طین، تین، اور خلقتہ تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ اب اس میں دیکھیں خلقتہ فعل ہے، تا اس میں فاعل ہے، تا اس میں بھی فاعل ہے، اور یہ نی جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، یہاں پہ بھی یہ ہو مفعول بن رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایسے بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں مفعول بنے گا۔ باقی یہ من نارن، یہ اس کا کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا، تو یہ جملہ فعلیہ کا متعلق بن جاتا ہے، مرکب جاری جب جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو اس کا مرکب بن جاتا، اس کا متعلق، ہم نے اس سب میں جملہ اس میں پڑھا تھا نا، مرکب جاری متعلق بنتا ہے، تو جو مرکب جاری فعل میں بھی متعلق بن جاتا ہے۔ لیں جی، آج کا ہمارا سبق خبر، بس آپ ان لفظوں کو لیں اور یہ پریکٹس کریں بیٹھ کے، آپ اگر لکھ لیں ڈائری کے اندر، کاپی کے اندر، تو بہت اچھا ہوگا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔